دوپہر کا وقت تھا، موسم ابر آلود تھا۔ آرزو بیگم کچن میں تھی کہ ان کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ موبائل چونکہ کے پاس ہی رکھا تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ دوسری طرف فواد صاحب تھے۔ ہاں بیگم، کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو روزانہ ہوتا ہے، مطلب لنچ کی تیاری اور کیا۔ اوکے، مگر اس وقت آپ نے کیسے یاد کیا؟ بات یہ ہے کہ آج رات میں نے کچھ لوگوں کو رات کے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ دراصل وہ اپنی تانیہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آفس میں بابر صاحب ہیں، ان کا لڑکا۔ ارے آپ نے اتنی جلدی بات بھی چلا دی، آرزو بیگم نے حیرت سے کہا۔ انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ بیٹے کے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، تو میں نے موقع جان کر اپنی تانیہ کا ذکر چھیڑ دیا اور موبائل میں تصویر بھی دکھا دی۔ اور لڑکا کیسا ہے؟ میں نے اس کی تصویر تم کو واٹس ایپ کی ہے۔ او اچھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولی، ان کو آج مت بلائیں، پہلے تانیہ کی مرضی پوچھ لیں پھر بلا لیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ آرزو بیگم نے مسکراتے ہوئے لائن کاٹ دی۔ فواد صاحب نے جو تصویریں واٹس ایپ بھیجی تھیں وہ بہت اچھی تھیں، ان کو لڑکا پسند آیا تھا۔ تانیہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کو یوں لگا جیسے امی اسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا امی جان، کوئی بات ہے؟ ایک تصویر دکھانی ہے تمہیں۔ تصویر؟ کس کی تصویر؟ وہ حیرت سے بولی۔ تمہارے ابو نے ایک جگہ رشتے کی بات چلائی ہے، لڑکے کی تصویر بھی بھیجی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کو دیکھ لو۔ یہ سن کر وہ دہک سی گئی۔ آرزو بیگم نے اس پر مزید کوئی بات نہیں کی۔ اس نے بھی خاموشی سے کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ امی نے جو خبر سنائی تھی اس نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ رمیز کو دل میں بسا چکی تھی۔ اگر لڑکے نے مجھے پسند کر لیا تو، اگر والدین نے اس رشتے کو منظور کر لیا تو کیا وہ انکار کر سکے گی کہ مجھے رمیز سے شادی کرنی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا اس کے والد اس کی خواہش کا احترام کریں گے؟ یہ سب سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اسی وقت دروازہ کھولا۔ آنے والی آرزو بیگم تھی، ان کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے کمال پھرتی سے فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے۔ تمہارے ابو آ گئے ہیں اور تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ شام کے 5 بج چکے تھے، موسم خوشگوار تھا۔ عارف کا دل چاہا کہ ارمان سے ملاقات کی جائے، چنانچہ اس نے موٹر سائیکل نکالی اور ارمان کی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ارمان نے اس کو اپنے گھر کا پتہ بتایا ہوا تھا، چنانچہ وہ جلدی ہی اس علاقے میں پہنچ گیا۔ یہ ایک درمیانے درجے کا رہائشی علاقہ تھا، جہاں زیادہ تر غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہی یہاں رہائش پذیر تھے۔ ارمان کی بتائی ہوئی گلی میں داخل ہونے سے پہلے اس کو ایک خستہ حال میدان سے گزرنا پڑا۔ وہ میدان گندگی اور کچرے کے ڈھیر سے اٹا پڑا تھا، جس سے بڑی ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ میدان کے بالکل سامنے ہی وہ گلی تھی جس میں ارمان کا مکان تھا۔ گلی کے کونے پر ایک پان والے کا کھوکا تھا۔ عارف نے اس سے سلام دعا کی۔ چاچا، میں نے اپنے ایک دوست سے ملنے آیا ہوں، اس نے اسی گلی کا بتایا تھا۔ پان والے نے اس کو غور سے دیکھا، پھر بولا، پتہ وتہ دیا تھا تمہارے دوست نے؟ درباری والا نمبر 106۔ یہ سن کر پان والا اچھل پڑا اور چیخا، کیا درباری والا؟ کیوں، کیا ہوا؟ ارے بھائی تم ٹھیک پتہ بتاؤ۔ پان والے نے برا سا منہ بنا کر بولا، چاچا میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اس کی بات سن کر اس کو بھرپور انداز سے آنکھیں پھاڑے، جن میں خوف جھلک رہا تھا۔ عارف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہے۔ کیا بات ہے چاچا، کچھ تو بتاؤ۔ تمہارے دوست نے تم کو بے وقوف بنایا ہے، پان والا بولا۔ درباری والا یہاں نہیں ہے، پھر کہاں ہے؟ عارف زچ ہو کر بولا۔ پان والے نے انکشاف کیا، جس کو سن کر عارف حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ تانیہ کا دل نہ جانے کیوں دھک دھک کر رہا تھا کہ اس کے ابو نے اس کو بلایا ہے۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ابو لازمی طور پر اس سے یہی بات کریں گے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ چنانچہ وہ چائے اور ناشتے کے سامان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ اس نے چائے سرو کی اور اپنا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چائے کے دوران خاموش ہی رہی۔
اس نے دیکھا کہ اس کے والدین ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، ابو اس سے مخاطب ہوئے۔ جی ابو، ہم نے سوچا ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے فرض سے سبق دوش ہو جائیں۔ تمہاری محبت میں ہم یہ بھول بیٹھے تھے کہ بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے۔ ہم نے تمہارے لیے ایک جگہ رشتہ دیکھا ہے۔ مجھے اور تمہاری امی کو رشتہ پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کی تصویر دیکھ لو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر آرزو بیگم کی جانب بڑھایا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آرزو بیگم نے پوچھا۔ ارے بھائی، میں ذرا کفالت مرزا کے ہاں جا رہا ہوں، بہت دن ہو گئے اس سے ملے ہوئے۔ وہ مسکراتے ہوئے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد آرزو نے جٹ سے لفافہ تانیہ کے آگے رکھ دیا اور مسکرا کر بولی، تمہارے ابو نے تصویر واٹس ایپ تو کی تھی، لیکن میں نے یہ بھی منگوا لی ہے تاکہ تم ٹھیک سے دیکھ لو۔ تانیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے کر کے لفافے سے تصویر نکالی۔ نوجوان کافی سمارٹ اور خوبصورت تھا۔ اگر رمیز اس کی زندگی میں نہ آتا تو تانیہ لازمی اس کو شادی کے لیے منتخب کر لیتی۔ وہ یک ٹک تصویر کو دیکھ رہی تھی اور آرزو بیگم اس کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو لڑکا، مجھے تو بہت پسند ہے۔ تانیہ نے چونک کر اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ اچانک اس کو یوں لگا جیسے رمیز اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، جب دل اور دماغ میں جنگ جاری ہو تو فیصلہ ہمیشہ دل کے مشورے پر کرنا چاہیے۔ بولو تانیہ، لڑکا کیسا ہے؟ جی جی اچھا ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ جھٹ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پان والے کا انکشاف عارف کے لیے کافی حیران کن تھا۔ عارف کو ڈر سا لگنے لگا تھا۔ ارے میاں، وہ عمارت اسیب زدہ ہے اور کافی عرصے سے خالی پڑی ہے۔ پان والے نے اس کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ او، مگر اس نے تو مجھے یہی پتہ دیا تھا۔ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے یا پھر مذاق کیا ہے؟ چلو میں خود جا کر دیکھتا ہوں، ضرور، لیکن دور دور سے۔ اگر کوئی بھوت چمٹ گیا تو جان نہیں چھوڑے گا۔ پان والا اسے خوف میں مبتلا کیے دے رہا تھا۔ عارف نے کوئی جواب نہ دیا۔ موٹر سائیکل پان والے کی دکان کے سامنے ہی کھڑی کی اور پیدل ہی گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی میں سناٹا تھا۔ جلد ہی وہ مطلوبہ عمارت کے سامنے موجود تھا۔ عمارت کی جیسے شہرت تھی ویسے ہی ظاہری روپ تھا۔ عمارت کافی ویران دکھائی دے رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر واقعی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ بہرحال عارف کو یقین آ چکا تھا کہ یہ جگہ ضرور اسیب زدہ ہوگی۔ اس کو ارمان کی غلط بیانی پر کافی غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس کو اپنے گھر نہیں بلانا تھا تو صاف منع کر دیتا۔ کچھ دیر عمارت کو دیکھنے کے بعد وہ طویل سانس لے کر مڑا ہی تھا کہ ایک سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ شش شش۔ عارف چونکہ مڑا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اس کو کوئی دکھائی نہ دیا۔ شش عارف، ادھر پھر کسی نے آواز لگا دی۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے اس عمارت کی کھڑکی پر نظر ڈال لی اور یہ دیکھ کر چونک گیا کہ کھڑکی میں ارمان کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ خاموشی سے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ عارف حیرت اور الجھن میں تھا۔ اس کے دماغ میں پان والے کی باتیں گونج رہی تھیں۔ تو کیا پان والے نے اس کو بے وقوف بنایا تھا؟ عارف ششو پانچ میں کھڑا دیکھ کر ارمان بولا، ارے یار جلدی اندر آ جاؤ، کوئی دیکھ لے گا۔ عارف کے اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آؤ اندر چل کر بات کریں گے۔ ارمان نے سرگوشی کی، پھر وہ عارف کو لے کر ایک صاف ستھرے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کی صفائی دیکھ کر عارف حیران تھا۔ باہر سے تو عمارت ویران دکھائی دے رہی تھی، لیکن کمرہ اندر سے بہت ہی صاف اور جدید دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں بستر اور چند آرام کرسیاں بھی موجود تھیں۔ یہاں آرام سے بیٹھو۔ وہ خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے عارف کی شکل دیکھنے لگا، گویا وہ عارف کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اس طرح احمقوں کی طرح کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے کہا۔ یہ کیا چکر ہے؟ عارف نے حیرت سے پوچھا۔
یار سیدھی سی بات ہے، بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے، بس میں کرایہ بچانے کے لیے محلے والوں کی نظروں سے چھپ کر یہاں رہ رہا ہوں۔ تو کیا یہ جگہ سیب زردہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں، وہ شانے اچکا کر بولا، مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ مفت میں یہ جگہ بہترین ہے۔ اوہ ہاں یار، لوگوں کے ڈر خوف کی وجہ سے میں 2 ماہ سے یہاں بغیر کرائے کے رہ رہا ہوں۔ تم کو ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کس چڑیا کا نام ہے؟ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اسی بات پر میں پروفیسر سے الجھ گیا تھا، اس لیے میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، لیکن تم اس طرح کیوں رہ رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر والے نہیں ہیں؟ اتنا سن کر اس نے ٹھنڈی سانس لی، پھر بولا، سب کچھ ہے مگر یہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کسی وقت فرصت میں۔ نہیں ابھی؟ اچھا، ارمان بولا، چل کسی ہوٹل میں چل کر کھانا کھاتے ہیں، پھر میں اپنی داستان سناؤں گا۔ اور پھر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ایک صاف ستھرا اور درمیانہ ہوٹل تھا۔ ارمان نے ایک کونے والی میز منتخب کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ یار ابھی تو شام کے 7 بجے ہیں، اتنی جلدی کھانا؟ عارف حیرت سے بولا، مجھے بھوک ذرا جلدی لگتی ہے۔ بیرے کو کھانے کا آرڈر کرنے کے بعد ارمان بولا، تم میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے؟ بالکل۔ اچھا تو سنو، میں اس شہر کا باسی نہیں ہوں، میں دور دراز قبیلے کا باشندہ ہوں اور ارمان میرا قبائلی نام ہے۔ میرے یہاں آنے کا ایک مقصد ہے جو بہت خاص ہے۔ اتنی دیر میں بیرا کھانا لے کر آ گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ارمان نے ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا۔ عارف نے پھر پوچھا، اپنے کسی مقصد کا ذکر کیا تھا تم نے؟ ہاں، دراصل مجھے اس شہر کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ اوہ، لیکن تم اس کو کس طرح جانتے ہو؟ عارف کے لہجے میں حیرت تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ارمان مسکرا کر بولا، بات یہ ہے کہ میرا اس شہر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تبھی میری ملاقات اس سے ہوئی اور میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ کون ہے وہ؟ کیا وہ جانتی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی، مگر وہ کون ہے یہ میں بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں تمہارا دوست ہوں، یہ بات نہیں، مجبوری ہے۔ دوست کیسی مجبوری؟ میرے قبیلے کا دستور ہے کہ جب تک لڑکی ہاں نہ کرتے تب تک اسے منظر عام پر نہیں لاتے۔ ہاں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ اپنی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب اس یونیورسٹی میں تم نے اسی کی خاطر داخلہ لیا ہے؟ عارف مسکرایا، ہاں میرے دوست، میں اس کے قریب رہنا چاہتا ہوں، اس طرح کہ اس کو خبر نہ ہو۔ ارمان نے عجیب انداز میں کہا۔ یونیورسٹی میں رمیز کا دن عجیب سا گزرا تھا۔ وہ تانیہ کے خیالات میں گم تھا اور تانیہ آج یونیورسٹی سے غیر حاضر تھی، اسی وجہ سے اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں پوری کلاس میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھیں جس نے نہ جانے کب رک کر اس کی نوٹ بک میں چھپا دیا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے وقت گزار کر وہ کلاس سے باہر نکل آیا۔ جس لڑکی نے خط لکھا تھا وہ بھی نہیں مل پائی تھی۔ اپنی کار تک پہنچا تھا۔ آسمان پر کالے بادل تھے، بارش کبھی بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے چابی سنبھالی ہی تھی کہ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ایکسکیوز می۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے سامنے چند لڑکیاں کھڑی تھیں، ان میں سے نازیہ کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ تانیہ کی خاص فرینڈ تھی۔ بھائی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، نازیہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کے ساتھ صنوبر اور زویا بھی تھیں جو رمیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نازیہ دوبارہ بولی، کیا ہم کار میں بیٹھ جائیں؟ وہ بخلا سا گیا۔ بالکل بالکل۔ وہ تینوں جلدی سے کار میں بیٹھ گئیں۔ کہاں چلوں؟ اب رمیز خود پر قابو پا چکا تھا۔ کسی بھی ریسٹورنٹ میں؟ ریسٹورنٹ بھی ایسا کہ جس کی بریانی بہت اچھی ہو، اب کی بار صنوبر نے جواب دیا۔ پھر کولڈ ڈرنک بھی پلانی پڑے گی، زویا نے مسکرا کر کہا۔ جی ضرور۔ رمیز سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکیاں ضرور تانیہ کی بابت ہی بات کریں گی۔ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ خط انہی میں سے کسی نے لکھا تھا۔ اس نے کار سٹارٹ کی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کیفے جمال کے سامنے موجود تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ چاروں ایک فیملی روم میں موجود تھے۔
4 بریانی اور کولڈ ڈرنک کا آرڈر دینے کے بعد رمیز ہمتاً گوش ہو گیا۔ اس کی نگاہیں نازیہ پر تھیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ تحریر ہم نے لکھی تھی اور اس بات کا تانیہ کو علم نہیں ہے۔ اندازہ ہو گیا تھا مجھے۔ رمیز مسکرایا۔ او تو کافی سمجھدار ہیں آپ، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ ہم تینوں کو جیجا کے عہدے کے لیے بے حد موزوں لگے، نازیہ نے دھیمی سی مسکراہٹ سے کہا۔ کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ اس کے سوال پر نازیہ خاموش رہی، لیکن جواب صنوبر نے دیا۔ محبت تو وہ آپ سے کرتی ہیں، مگر اقرار کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس کی بات پر رمیز سر ہلا کر بولا۔ بات ٹھیک ہے، مگر وہ آج آئی کیوں نہیں؟ صنوبر بولی کہ کیا معلوم، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ بھائی پھر کب آپ رشتہ بھیج رہے ہیں؟ زویا نے شوخ لہجے میں کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جانتے ہی نہیں، پھر کس طرح مجھے ایک داماد کے روپ میں قبول کریں گے؟ ہاں یہ بات تو ہے، نازیہ نے جواب دیا۔ ایک صورت ہے، رمیز مسکرایا۔ وہ کیا؟ تانیہ اپنے والدین سے میرے لیے خود بات کرے۔ اس کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت نہ تھی۔ اس نے رمیز کی طرف دیکھا اور پھیکی سی مسکراہٹ سے بولی، اس میں اتنی ہمت نہیں، مجھے بھی اندازہ ہے۔ رمیز نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلیں پہلے بریانی سے انصاف کریں، اس کے بعد میں آپ کو حل بتاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ چاروں ہنس پڑے۔ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے وہ بولی، بھائی ہم تینوں تانیہ کے گھر والوں تک آپ کی رسائی کروا دیتے ہیں۔ مطلب؟ رمیز کے لہجے میں حیرت تھی۔ جواباً نازیہ مسکرائی اور بولی، میں خالہ جان سے بات کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ رمیز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارے واہ، اگر ایسا ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ زویا نے رمیز کا جملہ مکمل کیا اور تینوں ہنس پڑیں۔ بس پھر ڈن ہو گیا، نازیہ نے مسکرا کر کہا، لیکن بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ رمیز فکر مندی سے بولا۔ آپ فکر ہی نہ کریں۔ وہ تینوں مسکرا اٹھیں۔ تانیہ سے مجھے اب کوئی جدا نہیں کر سکتا، رمیز نے خود کلامی کی، لیکن اسی پل اس کے کانوں نے ایک تیز قسم کی گھراہٹ کی آواز سنی۔ آواز میں غصے کا عنصر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ رمیز نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی بلا نظر نہ آیا۔ گھراہٹ بڑی تیز اور واضح تھی۔ رمیز کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ پورے دن آسمان پر چھائے رہنے والے بادل شام میں گرج چمک کے ساتھ برسے تھے۔ پروفیسر عامر اپنی کوچنگ کلاسز سے فارغ ہو کر راستے میں ہی تھے۔ چونکہ وہ گھر سے زیادہ دور نہ تھے، اسی لیے جلدی گھر پہنچ گئے، لیکن اس جلدی میں بھی وہ بری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ گھر میں داخل ہو کر انہوں نے فوراً کپڑے بدلے اور تازہ میگزین لے کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ ان کو اچھی طرح علم تھا کہ اس وقت ان کی بیگم کچن میں بارش کے موسم کی مناسبت سے لوازمات بنانے میں مصروف ہوں گی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ ان کی بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ کافی لاؤں آپ کے لیے؟ راشدہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ جی بالکل، پروفیسر عامر نے نظریں اٹھائیں، بغیر جواب دیا۔ وہ جانے ہی لگی تھیں کہ پروفیسر نے پوچھا، کاشف آ گیا آفس سے؟ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، راشدہ بیگم نے جواب دیا۔ پروفیسر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پروفیسر کو میگزین پڑھتے ہوئے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ڈور بیل کی آواز پر وہ چونک اٹھے۔ کاشف آیا ہوگا، نالائق کے پاس چابی ہے، پھر بھی بیل بجانا نہیں چھوڑے گا۔ غصے میں انہوں نے خود کلامی کی۔ ارے آ رہا ہوں۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تھے۔ بارش اب ہلکی ہو چلی تھی اور پروفیسر کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی بیل کی آواز خاموش ہو گئی۔ گیٹ پر کوئی نہ تھا، گلی سنسان تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑے۔ وہ ایک سیاہ پوش تھا جو پل بھر میں ہی وارد ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب اس سیاہ پوش کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کون ہو تم؟ پروفیسر نے حیرت سے کہا۔ اندر نہیں آنے دو گے؟ پروفیسر سیاہ پوش نے بھاری آواز میں کہا۔ ہرگز نہیں۔
ان کے یک لخت انکار پر سیاہ پوش ہنس پڑا، پھر بولا تمہاری اوقات نہیں پروفیسر کہ تم مجھے روکو، میں چاہتا ہوں تم مجھے مرغی کی بولی بولنے پر مجبور کر دو۔ اس کی بات سن کر پروفیسر عامر چونک پڑے، پھر دوسرے ہی لمحے وہ بولے کون ہو تم؟ یہ بات میں نے پروفیسر احمد سے کہی تھی۔ سیاہ پوش نے جواب دینے کی بجائے اپنا نقاب اتار دیا۔ اس کا چہرہ سامنے تھا، اسے دیکھتے ہی پروفیسر چونک گئے، پھر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر شناسائی ابھری اور وہ غصے میں بولے تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں تمہاری شکایت کروں گا۔ ان کی بات پر وہ پھر ہنس پڑا، کر لینا شکایت پروفیسر، مگر فی الحال تم ہم پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا وجود ہے یا نہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی سمجھ جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر اس نے پروفیسر کو دھکا دیا۔ دھکا لگتے ہی پروفیسر لڑکھڑا کر اندر کی طرف جا گرے اور سیاہ پوش وہاں سے غائب ہو گیا۔ پروفیسر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر جو ہی ان کی نظر صوفے پر پڑی وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ صوفے پر ایک سیاہ رنگ کا بلا تھا جس کا قد عام بلوں سے تھوڑا بڑا تھا۔ وہ اپنی لال سرخ آنکھوں سے پروفیسر کی جانب غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ پروفیسر کی جانب دیکھ کر غرایا اور دوسرے پل اس نے ان پر جست لگا دی۔ پروفیسر تیار ہی نہ تھے، بے اختیار انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کر لیے اور چلاتے ہوئے فرش پر جا گرے۔ دوسرے ہی لمحے بلا وہاں سے غائب تھا۔ پروفیسر اٹھے اور خوف کے عالم میں چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ان کا چہرہ بلے کے ناخنوں سے زخمی ہو چکا تھا۔ اچانک ان کی نظر چھت پر پڑی۔ چھت پر نظر پڑتے ہی ڈرائنگ روم ان کی چیخوں سے گونجنے لگا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ تانیہ رمیز کو اپنے دل میں بسا چکی تھی۔ وہ اس کو دل سے چاہنے لگی تھی، مگر اس کے والدین اس لڑکے کو پسند کر چکے تھے۔ اگر اس لڑکے نے بھی اس کو پسند کر لیا تو کیا وہ منع کر پائے گی؟ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی۔ لڑکیاں اپنے ماں باپ کی خاطر اپنی پسند قربان کر دیا کرتی ہیں، اور اس نے بھی یہی کرنا تھا، کیونکہ رمیز کی محبت تو چند دنوں کی تھی، لیکن والدین کی محبت سب پر باری تھی۔ سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ فواز صاحب واپسی پر رات دیر سے آئے تھے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کھانا بھی کھا کر آئے تھے۔ فواز صاحب غسل خانے میں گئے، فریش ہو کر نکلے تو پوچھا تانیہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں۔ تصویر دیکھی ہے اس نے؟ ہاں دیکھ لی ہے، لیکن تب سے خاموش سی ہے۔ کھانا بھی تھوڑا سا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسا کیوں؟ معلوم نہیں۔ وہ بولے ممکن ہے وہ شرما رہی ہو۔ تم ایسا کرو، اس سے ایک آدھ روز میں بات کرو، پھر میں ان کو جواب دے دوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ رمیز اپنی ٹیوشن مکمل کر کے نکلا ہی تھا کہ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ اس کو روڈ پر بنے ایک چھپرا ہوٹل میں پناہ لینی پڑ گئی۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد وہ روڈ کی جانب دیکھنے لگا۔ بارش تیزی کے ساتھ برس رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر روڈ کے کنارے کھمبے کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ اس کے دونوں پیر نہیں تھے، وہ معذوری والی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بارش کے سبب وہ گاڑی کو نہیں چلا پا رہا تھا، اسی لیے بارش کا انتظار میں اسی کونے پر رک گیا تھا۔ رمیز کو اس پر بہت ترس آیا اور وہ فوراً اٹھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ بوڑھے کی حالت نہایت خستہ تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ بوڑھا بھیک بھی مانگتا ہے۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا جلال تھا۔ رمیز بوڑھے کی گاڑی کو ہاتھ سے گھسیٹ کر ہوٹل کے چھجے کے نیچے لے آیا تھا۔ بابا چائے پیو گے؟ بوڑھے نے تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور بولا ہاں بیٹا چائے پیوں گا اور پراٹھا بھی کھاؤں گا۔ اس کی فرمائش پر رمیز مسکرا اٹھا اور ہوٹل والے کو چائے پراٹھے کا آرڈر دے کر جانے ہی لگا تھا کہ اس بوڑھے نے اس کو آواز دی، بیٹا اس رب کائنات کو کھانا کھلانا پسند ہے، تم نے اس غریب کی مدد کی ہے، وہ تم پر آنے والی تمام پریشانیوں کو دور کرے گا۔ رمیز نے سر ہلا کر بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور واپس ہوٹل کے اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔
اس کی نظر کھڑکی سے ہوٹل کے چھجے کے نیچے پڑی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ معذور بوڑھا اب وہاں سے غائب تھا، مگر اس کی گاڑی اسی جگہ موجود تھی۔ یہ دیکھ کر رمیز اچھل پڑا، اچانک جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ہوٹل کا بیرا بھی چائے پراٹھا لیے وہاں حیران کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ رمیز سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بوڑھا معذور نہیں تھا پھر کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ تھا؟ وہ انسان تھا یا چھلاوا؟ بارش اب کم ہو چلی تھی۔ رمیز ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ بوڑھا صرف اسی کو دعا دینے آیا تھا؟ چھت کا منظر نہایت خوفناک تھا۔ سفید چھت اب سیاہ ہو چکی تھی، لیکن یہ کوئی رنگ نہ تھا بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی مکڑیاں تھیں جو چھت سے چپکی ہوئی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر پروفیسر عامر اپنی چیخوں پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ اب مانتے ہو ہمیں؟ ایک گنجیلی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ نہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، پروفیسر نے چلا کر کہا۔ اچھا تو تم یوں نہیں مانو گے۔ دوسرے پل وہ مکڑیاں بارش کی طرح پروفیسر پر برسنے لگیں۔ وہ صوفے پر گرے، صوفہ پیچھے کی جانب الٹ گیا۔ مکڑیوں نے ان کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ اچانک چھت سے خون کی بارش ہونے لگی۔ یہ سب اتنا وحشتناک تھا کہ پروفیسر کے بے ہوش ہونے سے قبل ان کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا، مانتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ تب بھی وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کی گردان کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دیوانگی کی کیفیت تھی۔ ڈاکٹر کی پہلی آبزرویشن دماغی توازن کے بگڑ جانے کی تھی۔